اس کو اللہ رب العزت ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے اور ذریعہ نجات بنائے۔ مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے دوستوں کو اطلاع نہیں ہو سکی آج کے درس کے ریسٹارٹ ہونے کے متعلق، تو آپ سے گزارش ہے، بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جن لوگوں کو اطلاع نہیں ہو سکی ان کو اطلاع کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ، اس طرح رمضان سے پہلے ماشاءاللہ مسجد کھل ہو جاتی تھی، تو پھر سے وہ حضرات تشریف لائیں اور اس درس سے استفادہ کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اطلاع پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو ہم نے جو آخری باب پڑھا تھا رمضان مبارک سے پہلے، وہ باب نمبر 19 تھا۔ آپ میں سے جن حضرات کو، جو حضرات ریگولر پڑھتے رہے، یقیناً انہیں معلوم ہوگا کہ ہم نے کہاں تک پڑھا تھا۔ نمازی کے سامنے گزرنے کے متعلق جو مسائل ہیں وہ ہم نے پڑھے تھے، یہ باب ہم نے ختم کر لیا تھا۔ ہاں جی، اس کے بعد باب نمبر 20 ہے، اور یہ باب ہے باب جامع باب، یعنی یہ ایسا باب ہے کہ جس میں جامع احکامات ہیں نماز کے متعلق، متفرق احکامات ہیں نماز کے متعلق۔ تو سب سے پہلی حدیث عن ابی قتادہ الحارث بن ربعی الانصاری رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين۔ اس حدیث کا ترجمہ ابو قتادہ الحارث بن ربعی الانصاری رضی اللہ عنہما جو صحابی ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل احدكم المسجد، جب داخل ہو تم میں سے کوئی شخص مسجد میں، فلا يجلس، تو وہ نہ بیٹھے، حتی یصلی رکعتین، یہاں تک کہ وہ 2 رکعتیں پڑھ لے۔ اذا دخل احدكم المسجد، تم میں سے کوئی بھی شخص جب مسجد میں داخل ہو، فلا یجلس، تو وہ نہ بیٹھے، حتی یصلی رکعتین، یہاں تک کہ وہ 2 رکعتیں نماز پڑھ لے۔ اس حدیث کا در حقیقت ایک قصہ ہے جو یہاں بیان نہیں کیا گیا، اور وہ صحیح مسلم میں موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرما ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ یہ مسجد میں داخل ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھ کر یہ بھی ان کے ساتھ بیٹھے اور کوئی نماز نہیں پڑھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منعک ان ترکع رکعتین، ابو قتادہ تمہیں کس چیز نے روکا کہ تم 2 رکعتیں نماز پڑھ لیتے اور پھر ہمارے ساتھ آ کے بیٹھتے، کس چیز نے تمہیں روکا؟ قال، تو انہوں نے جواب دیا رأیتک جالسا والناس جلوس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں بھی آیا اور سیدھا آ کے آپ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب یہ ارشاد فرمایا تھا جو اس حدیث میں موجود ہے کہ اذا دخل احدكم المسجد فليصلي ركعتين فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص جب مسجد میں داخل ہو تو وہ مسجد میں اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ وہ 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے۔ یہ جو قصہ ہے، اس قصہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور وہ اپنے ساتھیوں کو مسجد میں بیٹھا ہوا دیکھے تو وہ سیدھا جا کے ان کے پاس جا کے بیٹھے نہیں، بلکہ وہ پہلے 2 رکعت نماز ادا کرے، تحیۃ المسجد، مسجد کا جو تحیہ ہے وہ ادا کرے، اور اس کے بعد وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا کے بیٹھے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں بیٹھنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنا ضروری ہے۔ جو شخص مسجد میں داخل ہو کر مسجد میں بیٹھنا چاہتا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 2 رکعت نماز ادا کرے، اور اس کے بعد وہ مسجد میں جتنی دیر بیٹھنا چاہتا ہے بیٹھا رہے۔ یہ ضروری کیوں ہے؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں منع فرمایا لا یجلس حتی یصلی رکعتین، کہ کوئی بھی شخص جب مسجد میں داخل ہو تو وہ نہ بیٹھے،
بیٹھنے سے منع کر دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک کہ وہ 2 رکعت نماز ادا نہ کرے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، یہ الفاظ اس بات کی دلیل ہیں کہ 2 رکعتیں پڑھے بغیر مسجد میں بیٹھنا ممنوع ہے۔ 2 رکعتیں پڑھے بغیر مسجد میں بیٹھنا ممنوع ہے۔ اگر یہ ممنوع نہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال نہ کرتے کہ بھئی تمہیں کس بات نے منع کیا کہ تم نے 2 رکعتیں نماز نہیں پڑھی اور تم 2 رکعتیں پڑھے بغیر ہی آگے بیٹھ گئے ہو۔ تو اس صحابی نے عذر پیش کیا کہ میں نے آپ کو دیکھا، آپ کے صحابہ اکرام کو دیکھا بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں بھی آپ کے ساتھ آگے بیٹھ گیا۔ تو یہ جو سوال جواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسجد میں جو شخص بیٹھنا چاہتا ہو تو وہ 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہیں بیٹھ سکتا۔ 2 رکعتیں پڑھے بغیر بیٹھنا ممنوع ہے۔ تبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ لا یجلس، کہ وہ نہ بیٹھے، مسجد میں داخل ہونے والا بندہ نہ بیٹھے حتی یصلی رکعتین، یہاں تک کہ وہ 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ اس کی تصدیق اور اس کی تائید ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے، اور اس کے الفاظ کیا ہیں؟ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل احدكم المسجد فليصلي ركعتين قبل ان يجلس، اذا دخل احدكم المسجد فليصلي ركعتين، کہ تم میں سے کوئی شخص جب مسجد میں داخل ہو تو فليصلي ركعتين، تو وہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ یہ حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، امر ہے۔ فليصلي، کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے قبل ان یجلس، بیٹھنے سے پہلے وہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ یہ امر ہے، حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کس کے لیے؟ جو بھی مسجد میں داخل ہو۔ تو مسجد میں داخل ہونے والے شخص کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر دیا ہے، اس امر کا تقاضا یہ ہے، اس حکم کا تقاضا یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنا لازم ہے، 2 رکعتیں پڑھنا ضروری ہے۔ اسی حدیث میں 2-3 مسائل اور بھی ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا دخل احدكم المسجد، اذا دخل احدكم المسجد، یہاں اذا کا جو لفظ ہے، اذا جب، یہ عموم کے لیے ہے۔ جب بھی تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو کسی بھی وقت میں، اذا جب بھی داخل ہو، وہ چاہے دن کا وقت ہو، رات کا وقت ہو، صبح کا وقت ہو، شام کا وقت ہو، دوپہر کا وقت ہو، آدھی رات کا وقت ہو، اذا جب بھی مسجد میں داخل ہو، فلا یجلس، تو وہ نہ بیٹھے، حتی یصلی رکعتین، یہاں تک کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ لہذا جب بھی کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اس کو چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے بغیر مسجد میں نہ بیٹھے۔ ہاں، جب 2 رکعت پڑھ لے تو مسجد میں بیٹھ سکتا ہے۔ البتہ اس حدیث سے اس میں جو عموم ہے، اذا میں جو عموم ہے، اس سے 3 اوقات مستثنیٰ ہیں، اس سے 3 اوقات مستثنیٰ ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ ایک طلوع آفتاب کا وقت، جب عین سورج طلوع ہو رہا ہو اس وقت نماز پڑھنا ممنوع ہے، اور اسی طرح ایک وہ وقت جب سورج ڈھل رہا ہو، زوال کا وقت، اس وقت بھی نماز پڑھنا ممنوع ہے، اور تیسرا وقت کیا ہے؟ جب سورج غروب ہو رہا ہو، سورج طلوع ہو رہا ہو، سورج ڈھل رہا ہو، زوال کا وقت، اور سورج غروب ہو رہا ہو، ان تینوں اوقات میں نماز پڑھنے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ لہذا ان 3 اوقات کو چھوڑ کر باقی کسی بھی وقت میں جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں تو آپ 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہیں بیٹھ سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور حکم دیا ہے کہ 2 رکعتیں پڑھیں اور اس کے بعد بیٹھیں۔ البتہ یہاں ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب آپ عصر کی نماز پڑھ لیں، فلا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، کہ غروب آفتاب تک کوئی نماز نہیں۔ اسی طرح فجر کی نماز جب آپ پڑھ لیں، فلا صلاة حتى تطلع الشمس، فلا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، کہ فجر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو۔ ان دونوں حدیثوں سے، بلکہ ایک ہی حدیث ہے، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد طلوع آفتاب تک کوئی نماز نہیں،
اسی طرح عصر کی نماز پڑھنے کے بعد غروب آفتاب تک کوئی نماز نہیں۔ لیکن کیا اگر کوئی شخص طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی نماز اس نے پڑھ لی، طلوع آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہوا، تو کیا وہ 2 رکعت تحیۃ المسجد کی نہیں پڑھے گا، جن کا حکم اس حدیث میں دیا گیا ہے؟ اسی طرح جو شخص عصر کی نماز پڑھ لے اور پھر اس کے بعد وہ غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو، تو کیا وہ 2 رکعت نماز نہیں پڑھے گا؟ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ لے، طلوع آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو اور وہ مسجد میں بیٹھنا چاہتا ہو، اس کو 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ اسی طرح جو شخص عصر کی نماز پڑھ لے اور پھر وہ باہر چلا جائے اور غروب آفتاب سے پہلے وہ مسجد کی طرف واپس لوٹ آئے اور آ کے مسجد میں بیٹھنا چاہتا ہے، تو اس کو 2 رکعتیں پڑھنی ہوں گی۔ لہٰذا فجر کے بعد بھی اور عصر کے بعد بھی 2 رکعت تحیۃ المسجد کی پڑھنا لازم ہے، جس طرح کہ اس حدیث میں امر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور داخل ہونے والے کو منع فرمایا کہ جب تک وہ 2 رکعتیں نہ پڑھ لے اس وقت تک مسجد میں نہ بیٹھے۔ لہٰذا ان 2 اوقات میں بھی تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں پڑھنا ضروری ہے۔ ہاں، وہ 3 اوقات مستثنا ہیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔ عین طلوع آفتاب جب سورج نکل رہا ہو اس وقت تحیۃ المسجد نہیں پڑھیں گے آپ، بلکہ آپ اگر مسجد میں آ گئے ہیں اور عین وہ وقت شروق کا وقت ہے، سورج کے نکلنے کا وقت ہے، تو پھر آپ انتظار کریں، کھڑے رہیں جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو، اور جب تک اشراق کا ٹائم نہ ہو اس وقت تک آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح عین زوال کا جو وقت ہے، اور اس کی ہم پہلے وضاحت کر چکے ہیں کہ عین زوال کا وقت ہو، یعنی سورج بالکل آسمان کے درمیان ہو اور وہ مغرب کی طرف مائل ہو رہا ہو، تو عین زوال کا جو وقت ہے تقریباً 10 منٹ کا وقت ہوتا ہے ظہر کی اذان کا ٹائم ہونے سے پہلے۔ اس وقت اگر آپ مسجد میں داخل ہوں، اس عین زوال کے وقت میں بھی آپ تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح جب سورج غروب ہو رہا ہو، بالکل سورج غروب ہونا شروع ہو چکا ہو، سورج ڈوبنا شروع ہو چکا ہو، تو اس وقت بھی آپ اگر مسجد میں داخل ہوں تو پھر آپ سورج کے مکمل غروب ہونے کا انتظار کریں، اس کے بعد آپ نماز پڑھیں۔ ان 3 اوقات کو چھوڑ کر باقی کسی بھی وقت میں آپ اگر مسجد میں داخل ہوں اور مسجد میں بیٹھنا چاہتے ہوں تو پھر 2 رکعتیں پڑھیں اور اس کے بعد مسجد میں بیٹھیں۔ اسی طرح اس حدیث کے متعلق ایک اور مسئلہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب جمعہ کے دن خطیب خطبہ دے رہا ہو، خطیب کا خطبہ جاری ہو اور اسی دوران آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، کوئی مرد مسجد میں داخل ہو یا کوئی عورت مسجد میں داخل ہو، اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا خاموشی سے بیٹھ کر امام کا خطبہ سننا چاہیے، یا پہلے 2 رکعتیں تحیۃ المسجد کی پڑھیں اور اس کے بعد امام کا خطبہ سنیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں پڑھیں اور اس کے بعد آپ امام کا خطبہ انتہائی توجہ کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ سنیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے اور وہ آ کر کے سیدھا بیٹھ جاتا ہے، نبی، اور اس کا نام تھا سلیک الغطفانی، سلیک الغطفانی اس کا نام تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ روکا اور آپ نے اس سلیک کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا تم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ اب دیکھیں نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسلوب ہے، جو سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ کس بات کی دلیل ہے؟ وہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کسی پر فتویٰ جڑنے سے پہلے آپ پہلے کنفرم کر لیں کہ اس شخص نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا۔ ہم لوگ بہت جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور فوراً فتویٰ جڑ دیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جب وہ آ کے بیٹھتا ہے تو آپ نے فتویٰ نہیں لگایا، آپ نے اس کو سخت انداز سے مخاطب نہیں کیا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں؟ اس نے جواب دیا نہیں پڑھی۔ اب جب کنفرم ہو گیا، یقینی ہو گئی یہ بات کہ اس صحابی نے 2 رکعتیں نہیں پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قم فصلی رکعتین، کہ کھڑے ہو جاؤ اور تم 2 رکعت نماز ادا کرو۔ لہذا اس سے معلوم یہ ہوا کہ خطبہ جمعہ کے دوران اگر آپ مسجد میں داخل ہوں تو پھر آپ سیدھے جا کے بیٹھے نہیں، بلکہ 2 رکعت تحیۃ المسجد کی پڑھیں اور اس کے بعد خاموشی سے بیٹھ کر امام کا خطبہ توجہ کے ساتھ سنیں۔ اسی حدیث سے ایک اور مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے، توجہ کے ساتھ سنیں۔ اسی حدیث سے جو بھی میں نے بیان کی،
سلیق الغطفانی والی حدیث، اس سے ایک اور مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب انسان، کوئی بھی انسان مسجد میں داخل ہو اور آ کر کے وہ بیٹھ جائے، بیٹھنے کے ساتھ تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں ساقط نہیں ہوں گی، معاف نہیں ہو جائیں گی، بلکہ اگر اس کو یاد آ جائے، ہو سکتا ہے وہ شخص بھول گیا ہو، اگر وہ اس کو یاد آ جائے کہ میں نے 2 رکعتیں تحیۃ المسجد کی پڑھنی تھیں، یا کوئی بندہ اس کو یاد کرا دے، یا کوئی بندہ اس کو بتلا دے کہ بھائی تم نے تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں پڑھی، وہ کہ نہیں پڑھی، تو اس کو چاہیے کہ وہ کھڑا ہو اور وہ 2 رکعتیں تحیۃ المسجد کی پڑھ لے۔ اگر بھولا ہے اور اس کو یاد کرایا گیا یا خود اس کو یاد آیا، تو وہ یاد آنے پر یا یاد کرانے پر کھڑا ہو جائے اور وہ 2 رکعتیں تحیۃ المسجد کی ادا کرے۔ لہذا کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو داخل ہو کر بیٹھ جائے، تو بیٹھنے کے ساتھ ہی وہ تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں معاف نہیں ہوتی، ساقط نہیں ہوتی، بلکہ اس کو چاہیے کہ جب اس کو یاد کرایا جائے یا جب اس کو مسئلہ بتلایا جائے تو وہ اٹھ کے 2 رکعتیں تحیۃ المسجد کی پڑھے۔ جس طرح کہ یہ سلیق الغطفانی آ کر کے بیٹھ گئے تھے، انہوں نے 2 رکعتیں نہیں پڑھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھڑا ہو کر ان کو حکم دیا کہ کھڑے ہوں اور وہ 2 رکعتیں تحیۃ المسجد کی پڑھیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بیٹھنے کے ساتھ تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں معاف نہیں ہوتی، بلکہ بیٹھنے والے کو چاہیے کہ وہ اٹھ کے کھڑا ہو اور وہ 2 رکعتیں تحیۃ المسجد کی ادا کریں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس حدیث سے آگے بڑھیں، اگر اس حدیث کے متعلق اور تحیۃ المسجد کے متعلق کسی کا کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، کون سی اذان؟ نہیں، کیوں انتظار کریں اذان کا، سوائے مغرب کی اذان کے؟ آپ کو معلوم ہے کہ مغرب کی اذان سے کچھ لمحات پہلے، تقریباً 1 2 منٹ 3 منٹ پہلے سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ عین اس وقت اگر آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے، عین غروب کا وقت۔ اسی طرح ظہر کے وقت، اگر آپ ظہر کی اذان سے کچھ لمحات پہلے، کچھ منٹ پہلے پہنچتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بتلایا ہے کہ زوال کا وقت تقریباً 10 منٹ کا وقت ہوتا ہے، تو وہ 10 منٹ کا وقت جو ہے وہ ممنوع وقت ہے، لہذا اس وقت، عین اس وقت نماز نہ پڑھیں، بلکہ اذان کے انتظار کریں، زوال کے بعد ظہر کی اذان کے انتظار کریں، اور اسی طرح غروب کے بعد مغرب کی اذان کے انتظار کریں۔ ہاں، باقی جو نمازیں ہیں، فجر کی نماز یا عصر کی نماز یا عشاء کی نماز، ان نمازوں کی اذان ہونے سے کچھ منٹ پہلے، 2 3 منٹ پہلے، جس طرح آپ نے سوال کیا، کچھ منٹ پہلے آپ مسجد میں پہنچ گئے، کوئی حرج نہیں، آپ تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں پڑھیں، اس کے بعد اذان سنیں، اس کا جواب دیں، اور اس کے بعد سنتیں پڑھیں۔ یہاں ایک مسئلہ اور بھی میں آپ کو واضح کر دوں۔ تحیۃ المسجد کے متعلق عام لوگوں کا خیال یہ ہے کہ تحیۃ المسجد کی جو نماز ہے یہ ایک مستقل نماز ہے جو کہ الگ سے پڑھنی چاہیے، اور یہ بالکل غلط ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد آپ جو بھی نماز پڑھیں گے وہ تحیۃ المسجد۔ فرض کریں آپ مسجد میں داخل ہوئے اور آتے ہی آپ نے فرض نماز کی نیت کر لی، فرض کریں آپ فجر کی نماز کی 2 سنتیں جو ہے آپ گھر میں پڑھ کے آئے، مسجد میں اندر داخل ہوئے تو آتے ہی آپ فرض نماز میں شامل ہو گئے۔ یہ جو فرض نماز ہے، یہ فرض نماز فرض بھی ہے اور تحیۃ المسجد بھی ہے۔ اسی طرح اگر آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور آتے ہی آپ فرض نماز سے پہلے کی جو سنتیں ہیں وہ سنتیں پڑھتے ہیں، وہ نماز سنت بھی ہے اور وہی نماز تحیۃ المسجد بھی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو مسجد میں داخل ہونے کے فوراً بعد نماز پڑھنی ہو، چاہے وہ سنت نماز ہو چاہے وہ فرض نماز ہو، تو آتے ہی وہی نماز شروع کریں۔ وہی نماز آپ کے لیے تحیۃ المسجد بھی ہوگی اور وہ اصل نماز بھی ہوگی جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں۔ ہاں، تحیۃ المسجد کی نماز مستقل تب ہوگی جب آپ مسجد میں داخل ہوئے اور کسی نماز کا ٹائم نہیں، کسی فرض نماز کا ٹائم نہیں، کسی فرض نماز سے پہلے سنت کا ٹائم نہیں، آپ مسجد میں داخل ہوئے اور آپ مسجد میں بیٹھنا چاہتے ہیں۔ ہاں، اس صورت میں یہ نماز مستقل نماز ہے، یہ نماز آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ کون سی نماز؟ تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں آپ کو پڑھنی پڑیں گی، پڑھے بغیر آپ بیٹھ نہیں سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو
تو آپ 2 رکعتیں پڑھیں، اس کے بعد مسجد میں بیٹھیں۔ لہذا جو شخص آ کر کے بیٹھنا چاہتا ہو، نماز کا انتظار کرنا چاہتا ہو، ابھی کسی نماز کا ٹائم نہیں، تو اس کے لیے یہ مستقل نماز کی حیثیت رکھتی ہے، اس کو یہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ لیکن جو شخص مسجد میں داخل ہوا اور کسی نماز کا ٹائم آلریڈی ہو چکا ہے، فرض نماز ہو یا اس سے پہلے سنت نماز ہو، تو آتے ہی آپ وہی نماز شروع کریں، الگ سے تحیۃ المسجد نہ پڑھیں۔ میں نے یہ وضاحت پتہ کیوں کی؟ اس لیے کی ہے کہ بعض لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے، خاص طور پر فجر کے وقت بعض لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں، مؤذن کی اذان ہونے کے بعد چونکہ 20 منٹ کا وقت باقی ہوتا ہے، تو آتے ہی وہ کیا کرتے ہیں، 2 رکعت تحیۃ المسجد کی پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر 2 سنتیں پڑھتے ہیں، فجر کی 2 سنتیں۔ تو اس طرح فجر کی نماز سے پہلے وہ 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، 2 تحیۃ المسجد اور 2 فجر کی سنتیں، اس کے بعد بیٹھے انتظار کرتے ہیں اور فجر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس صورت میں جب وہ مسجد میں داخل ہوئے، اس صورت میں ان کو کیا کرنا تھا، صرف فجر کی 2 سنتیں پڑھنی تھی۔ فجر کی 2 سنتیں ہی اگر پڑھ لیں تو وہ سنتیں بھی ہیں اور تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں بھی ہیں، تو ڈبل نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد بھی ہے کہ فجر کے طلوع ہونے کے بعد کوئی نماز نہیں، فجر کے طلوع ہونے کے بعد، فجر کے طلوع ہونے سے مراد کیا ہے، صبح صادق ہونے کے بعد کوئی نماز نہیں ہے سوائے فجر کی نماز، فجر کی سنتیں اور فجر کی نماز، فجر کی فرض نماز۔ لہذا ان 2 نمازوں کے علاوہ کی کوئی اور نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو اس لیے یہ مسئلہ بالکل کلیئر کر لیں، اپنے ذہنوں میں صاف کر لیں یہ مسئلہ کہ تحیۃ المسجد کا جو حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اس کے لیے ہے کہ جو مسجد میں داخل ہو اور کسی نماز کا ٹائم نہ ہو، اور داخل ہونے والا مسجد میں آ کر بیٹھنا چاہتا ہو تو اس کو 2 رکعتیں تحیۃ المسجد کی پڑھنی ہے۔ ورنہ اگر کسی نماز کا ٹائم ہو چکا ہو، فرض نماز ہو، اس سے پہلے سنتیں ہیں، تو آتے ہی وہی نماز شروع کرتے تو وہی نماز تحیۃ المسجد ہوگی۔ ہاں جی، کسی اور کو کوئی سوال؟ اگر کوئی شخص 2 سنتیں گھر میں پڑھ لے اور پھر جائے مسجد فجر کی نماز پڑھنے، تو تحیۃ المسجد ادا کرے گا؟ یہ سوال کیا بھائی نے کہ کوئی شخص اگر فجر کی 2 سنتیں گھر میں پڑھ لے، پھر وہ مسجد میں آئے، ابھی فجر کی نماز کی اقامت ہونے میں وقت باقی، تو کیا وہ 2 رکعتیں تحیۃ المسجد کی پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ اس کا جواب یہ کہ پڑھے گا، اس لیے کہ وہ سنتیں پہلے پڑھ چکا ہے اور اب اس کو مسجد میں داخل ہونے کے بعد بیٹھنا ہے، کیونکہ فرض نماز کی اقامت ہونے میں وقت باقی ہے تو اس کو بیٹھنا ہے۔ لہٰذا اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اس کو 2 رکعتیں پڑھنی ہیں تحیۃ المسجد۔ ہاں جی، جب آپ مسجد سے باہر چلے گئے پھر دوبارہ مسجد میں داخل ہوئے تو لہٰذا آپ، اور اس وقت کسی نماز کا ٹائم نہیں، آپ آ کے بیٹھنا چاہتے ہیں تو آپ کو 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ ہاں جی، کسی اور بھائی کو کوئی سوال؟ ہاں جی، نہیں، جب آپ کی مغرب کی 2 سنتیں رہتی تھیں، آپ نے مغرب کی فرض نماز کسی مسجد میں پڑھ لی، یہاں آپ آئے، تشریف لائے، آپ یہاں درس سننے کے لیے، ابھی مغرب کی سنتیں آپ کو پڑھنی تھی، تو آتے ہی آپ مسجد میں وہ 2 مغرب کی سنتیں پڑھ لیں۔ وہ جو 2 سنتیں ہیں وہ آپ کے لیے سنتیں بھی ہیں اور تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں بھی ہیں، لہذا الگ سے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تحیۃ الوضو کی جو نماز ہے، وضو کے بعد جو بھی نماز پڑھیں گے آپ، وہ تحیۃ الوضو ہے، چاہے آپ گھر میں پڑھیں یا مسجد میں پڑھیں، وہ تحیۃ الوضو ہے۔ جو بھی نماز پڑھیں گے آپ، وہ چاہے سنت نماز ہو، چاہے وہ فرض نماز ہو، اگر آپ مسجد میں آ کے پڑھتے ہیں تو وہ بیک وقت تحیۃ الوضو بھی ہوگی، وہ تحیۃ المسجد بھی ہوگی، اور وہ فرض یا سنت نماز بھی ہوگی، جو بھی آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ ہاں جی صاحب، مغرب کی یہ 2 جو سنتیں ہوتی ہیں فرض کے بعد پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کچھ سنتے ہیں جو پہلے یا آخر میں پڑھی جاتی ہیں؟ مغرب کی نماز کے لیے جی اور کچھ سنتے ہیں؟ ہاں جی، مغرب کی اذان ہونے کے بعد، مغرب کی اذان ہونے کے بعد اور اقامت سے پہلے 2 رکعتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم بھی دیتے تھے
اور بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ کہتے تھے کہ جو چاہے پڑھ لے اور جو چاہے نہ پڑھے، مغرب کی اذان ہونے کے بعد اقامت سے پہلے. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جو تھے وہ مسجد میں پہنچنے کے بعد ان 2 رکعتوں کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ صحابہ کرام ڈھونڈتے تھے کہ کہاں کوئی ستون ہے یا کوئی دیوار ہے کہ اس کے سامنے سترہ بنا کر کے وہ نماز پڑھیں. تو صحابہ کرام خصوصی طور پر اہتمام کرتے تھے کن 2 رکعتوں کا؟ مغرب کی اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعتوں کا اہتمام کرتے تھے صحابہ کرام. لہٰذا یہ 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے اگر موقع ملے تو، ٹائم باقی ہو اقامت ہونے میں. اور عام طور پر چونکہ 5-7 منٹ ٹائم ہوتا ہے مغرب کی اذان اور اقامت کے درمیان، اور آپ مسجد میں بر وقت داخل ہو گئے تو آپ کو وہ 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے. وہ جو 2 رکعتیں ہیں وہ بیک وقت، وہ مغرب سے پہلے 2 غیر موقع سنتیں بھی ہیں اور وہ تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں بھی ہیں. ہاں جی. دوسرا سوال ہے کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینے میں 3 روزہ رکھا کریں. وہ کون سے طریقے 3 روزے ہیں؟ ابھی تو یہ جو حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں یہ روزوں کے متعلق نہیں ہیں. نہیں، ہر مہینے انہوں نے. جی یہ جو حدیثیں جو ہم پڑھ رہے ہیں نا یہ حدیثیں روزوں کے متعلق نہیں ہیں. یہ باب جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ نماز کے متعلق ہے اور خصوصاً تحیۃ المسجد کے متعلق ہم نے حدیثیں پڑھی. بہرحال آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے کہ میرے خلیل، میرے گہرے دوست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی 3 باتوں کی. تو وہ 3 باتیں کیا تھیں؟ ان میں سے پہلی بات یہ تھی کہ میں ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھوں. ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھوں. اور ان 3 دنوں سے مراد کون سے دن ہیں؟ ایام بیض ہیں، 13، 14 اور 15. ایک تو یہ اس بات کی وصیت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. دوسری کیا تھی؟ کہ سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھ لوں. سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھ لوں. اور تیسری بات کیا تھی؟ چاشت کی نماز، کہ چاشت کی 2 رکعتیں میں کبھی نہ چھوڑوں اور چاشت کی 2 رکعتیں پڑھتا رہوں. تو ان 3 باتوں کی وصیت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. وصیت کا معنی کیا ہے؟ یعنی تاکیدی حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ان 3 باتوں کا خیال رکھو. ہاں جی کوئی سوال؟ ہاں جی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قدم کی آواز سنی تھی. ان سے پوچھا تھا کہ کون سا عمل کرتا. انہوں نے کہا تھا میں ہر وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. جی کیا یہ وہی تحیۃ الوضو ہے؟ یعنی مستقل نماز تحیۃ الوضو. ہاں جی یہ مستقل نماز ہے یہ، کہ جب بھی آپ وضو کریں تو اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھیں، چاہے نماز کا ٹائم ہو یا نہ ہو، 2 رکعتیں پڑھ لیں. تو یہ وہی تحیۃ الوضو ہے جس کی فضیلت کی بنا پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلنے کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر سنی. ہاں جی. اس طرح یہ مغرب کی اذان و اقامت کے درمیان 2 رکعت ہے، عشاء میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی یہ جو 2 رکعتیں ہیں عشاء کی اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعتیں جو ہیں یہ پڑھی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ بعض لوگ عشاء کی اذان اور اقامت کے درمیان 4 رکعتیں بطور سنت ادا کرتے ہیں. اس کی کوئی دلیل نہیں، لیکن 2 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بین کل اذانین رکعتین، بین کل اذانین رکعتین، ہر 2 اذانوں کے درمیان 2 رکعتیں. ہر 2 اذانوں کے درمیان، یہاں 2 اذانوں سے مراد اذان اور اقامت، کیونکہ اقامت بھی ایک قسم کی اذان ہی ہے. تو اقامت اور اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. لہٰذا اس حدیث کی بنا پر عشاء کی، اگر آپ عشاء کی نماز کے لیے پہلے سے موجود ہیں، یعنی عشاء کی اذان کے وقت آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اذان ہو گئی، تو اذان اور اقامت کے درمیان آپ کو 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے. ہاں جی اگلی حدیث پڑھتے ہیں. پڑھنی چاہیے، تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے. ہاں جی. عن زید بن ارقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ كنا نتكلم في الصلاة، کہ ہم بات چیت کرتے تھے، باہم گفتگو کرتے تھے فی الصلاۃ، نماز کے اندر. نماز کے دوران ہم باہم ایک دوسرے سے بات چیت کرتے تھے. یکلم الرجل منا صاحبہ،
ایک آدمی ہم میں سے اپنے ساتھی کے ساتھ بات کرتا تھا، وہ الی جنبہ فی الصلاۃ، جو کہ نماز میں اس کے پہلو میں کھڑا ہوتا تھا۔ ہر شخص اپنے پہلو میں کھڑے ہوئے ساتھی کے ساتھ بات چیت کرتا تھا۔ حتی نزلت، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ کون سی آیت؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ تم نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ درمیانی نماز سے مراد کون سی نماز ہے؟ عصر کی نماز ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ نے فرمایا وقوموا للہ قانتین، اور تم کھڑے رہو اللہ رب العزت کے لیے باادب ہو کر۔ قوموا للہ، کھڑے رہو اللہ کے لیے، قانتین، باادب ہو کر اللہ کے لیے کھڑے ہوا کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، تو ہمیں حکم دیا گیا خاموش رہنے کا۔ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ، اور ہمیں منع کر دیا گیا کلام کرنے سے، گفتگو کرنے سے، بات چیت کرنے سے منع کر دیا گیا، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کے سامنے باادب کھڑے ہونے کا جو تقاضا ہے اس کے خلاف۔ باادب کھڑے ہونے کا جو اللہ نے حکم دیا قوموا للہ قانتین، اس کے خلاف تھی یہ بات۔ نماز کے اندر ایک دوسرے سے بات چیت کرنا، ایک دوسرے سے گفتگو کرنا، یہ اللہ رب العزت کے سامنے باادب طریقے سے کھڑے ہونے کے تقاضے کے خلاف تھی۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں خاموش رہنے کا حکم دے دیا گیا اور ہمیں کلام سے منع کر دیا گیا۔ اس حدیث سے جو مسئلہ معلوم ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نماز کے اندر ایک دوسرے سے گفتگو کرنا، کلام کرنا، بات چیت کرنا کیا ہے؟ ممنوع ہے، حرام ہے۔ اور یہ اس قدر حرام ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر دیدہ دانستہ اپنے ساتھی کے ساتھ بات کرے، نماز کے دوران اپنے ساتھی کے ساتھ وہ گفتگو کرے، تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اس کی نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ کلام کرنا جو ہے یہ نماز کے مبطلات میں سے ہے۔ یعنی نماز کو جو توڑنے والی چیزیں ہیں، نماز کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں ان میں سے ایک کیا ہے؟ ان میں سے ایک دوسرے سے گفتگو کرنا ہے۔ نماز کو توڑنے والی کئی چیزیں ہیں۔ مثلا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے دوران اس کا وضو ٹوٹ گیا، جیسے ہی وضو ٹوٹے گا تو اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی، اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک شخص اگر نماز میں، چاہے وہ بڑا ہو چاہے وہ چھوٹا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ کئی بچے نماز کے اندر ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ تو جو شخص بھی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، جو شخص بھی اپنے ساتھی کے ساتھ نماز کے دوران بات کرے گا اس کی نماز باطل، نماز اس کی ٹوٹ گئی۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ نماز پھر سے پڑھے، نماز پھر سے اس کو دہرانی ہوگی۔ تو کلام کرنا جو ہے نماز کے دوران، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، یہ جو ہماری نماز ہے، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لوگوں کا جو کلام ہوتا ہے، لوگوں کی آپس میں جو گفتگو ہوتی ہے، آپس میں جو بات چیت ہوتی ہے، اس گفتگو اور اس کلام اور اس بات چیت میں سے کوئی بھی چیز اس نماز کے اندر درست نہیں، اس نماز کے اندر یہ گفتگو درست نہیں ہے، یہ بات چیت درست نہیں ہے، یہ کلام کرنا درست نہیں ہے۔ لہذا نماز کے دوران ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے سے بچنا چاہیے، ورنہ جو شخص ایک دوسرے سے بات چیت کرے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک اور حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے دوران سلام کہا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے، ہم جب مسجد میں داخل ہوتے تو آپ کو دیکھ کر کے ہم آپ کو سلام کہتے تھے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران ہی ہمارے سلام کا جواب دیا کرتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ کب تک تھا؟ یہ جب تک ہم نجاشی کے پاس سے واپس نہیں لوٹے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مکہ مکرمہ سے صحابہ کرام نے ہجرت کی تھی، کس طرف؟ حبشہ کی طرف، اور نجاشی حبشہ کا کیا تھا؟ بادشاہ تھا۔ تو صحابہ کرام نے ایک بار ہجرت کی، پھر دوسری بار ہجرت کی، ہجرت اولا اور ہجرت ثانیہ، یہ دونوں ہجرتیں حبشہ کی طرف تھی، نجاشی بادشاہ کی طرف، کیونکہ نجاشی بادشاہ جو ہے یہ حالانکہ عیسائی تھا لیکن مسلمانوں کے حق میں بہت ہی نرم گوشہ رکھتا تھا، لیکن بعد میں یہ مسلمان بھی ہو گیا تھا، یہ نجاشی بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ البتہ اس کو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت نصیب نہیں ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکا، اس لیے یہ صحابی نہیں تھے، نجاشی صحابی نہیں تھا، لیکن یہ مسلمان ہو کر مرا، اس کی موت جو ہے وہ اسلام کی حالت میں آئی۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ نجاشی فوت ہوا اور اس کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی تھی۔ یہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا جانا نجاشی کا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نجاشی مسلمان ہو کر مرا تھا، ورنہ اگر نجاشی نصرانیت پر ہی فوت ہوا ہوتا، اس کی موت نصرانیت پر آئی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے والے نہیں تھے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم نجاشی کے پاس سے واپس لوٹے مکہ مکرمہ میں اور آ کر کے ہم نے سلام کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کا جواب نہیں دیا، سلام کا جواب نہیں دیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ ان فی الصلاۃ شغلا، کہ نماز کے اندر انسان مشغول ہوتا ہے، کس میں مشغول ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کرنے میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرگوشیاں کرنے میں انسان مشغول ہوتا ہے، اور اللہ کا ذکر کرنے میں مشغول ہوتا ہے، دعا کرنے میں مشغول ہوتا ہے، قرآن پڑھنے میں مشغول ہوتا ہے، تسبیحات پڑھنے میں مشغول ہوتا ہے۔ لہٰذا نمازی کو اگر کوئی بندہ سلام کرے تو اس کو زبان کے ساتھ اس کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ تو یہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی اس وقت تک صحابہ کرام آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے نماز کے اندر، اور حتیٰ کہ سلام کا جواب بھی دیا کرتے تھے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سلام کا جواب دیا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ نے حکم دیا کہ نماز کے اندر باادب طریقے سے کھڑے ہوا کرو، تو اس کا معنی یہ تھا کہ خاموشی سے نماز پڑھا کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ کلام نہ کیا کرو، تو اس کے بعد صحابہ کرام کو منع کر دیا گیا۔ تو خلاصہ یہ ہے اس حدیث کا، اس حدیث سے ہمیں جو مسئلہ معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ نماز کے اندر ایک دوسرے سے گفتگو کرنا حرام ہے، گفتگو کرنا جائز نہیں ہے۔ جو شخص گفتگو کرے گا اس کی نماز باطل ہو جائے گی، واللہ اعلم۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ ہاں جی ہاں جی، سلام کا جواب جب یہ کلام سے منع کر دیا گیا، جب نماز کے اندر کلام سے منع کر دیا گیا اور ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنے سے، بات چیت کرنے سے روک دیا گیا، تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے تھے اشارے کے ساتھ، سلام کا جواب دیتے تھے اشارے کے ساتھ۔ لہٰذا نمازی کو اگر کوئی بندہ سلام کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو نمازی کو زبان کے ساتھ جواب نہیں دینا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بلکہ اپنے ہاتھ کے اشارے کے ساتھ۔ اگر قیام کی حالت میں کھڑا ہے یا مثلا رکوع میں ہے یا سجدے میں ہے تو ہاتھ کے اشارہ کر کے، ہاتھ کی ہتھیلی کو اٹھا کر کے وہ جواب دے دے، تو اس کے ساتھ ہی اس کا جواب جو ہے وہ ہو جائے گا، کیونکہ سلام کا جواب دینا ضروری ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں سلام کہا جائے تو پھر سلام کا جواب بہتر انداز سے دو، یا کم از کم جتنا اس نے سلام کہا اتنا ہی اس کو لوٹا دو۔ اگر اس نے السلام علیکم کہا آپ وعلیکم السلام ہی کہہ دیں۔ تو یہ سلام کا جواب دینا ضروری ہے، خود سلام کہنا ضروری نہیں، لیکن سلام اگر کہا جائے تو اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ تو اگر نمازی کو سلام کہا جائے تو اس کا جواب کس طرح سے ہوگا؟ اس کا جواب زبان کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ کس کے ساتھ ہوگا؟ ہاتھ کے اشارے کے ساتھ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ سلام کا جواب یہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، ورنہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان کے ساتھ سلام کا جواب دیا کرتے تھے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب اشارے کے ساتھ دیتے تھے، تو اشارے کے ساتھ سلام کا جواب دیا جا سکتا ہے نماز کے دوران، اس میں کوئی حرج نہیں۔ واللہ اعلم۔ ہاں جی، کسی بھائی کو کوئی سوال؟ ہاں جی، کوئی غیر مسلم یہاں پہ اکثر خاص کر کے غیر مسلم ہمیں پتہ نہیں اس کا، اور ان کو مکمل سلام پڑھتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کا جواب دینا ہے۔ غیر مسلم کو سلام کہنے کے متعلق حدیث میں یہ موجود ہے کہ کسی بھی غیر مسلم کو سلام کہنے میں پہل نہ کرو۔ پہل کرنے سے منع کر دیا، مطلب آپ مسلمان ہیں، آپ کے سامنے کافر آیا تو آپ پہل نہ کریں اس کو سلام کہنے میں، آپ نہ کہیں اس کو السلام علیکم، ٹھیک ہے؟ اور اسی حدیث میں یہ ہے کہ اگر وہ آپ کو السلام علیکم کہے تو آپ کیا کہیں؟ وعلیکم، بس صرف وعلیکم کہیں، وعلیکم السلام نہ کہیں، بلکہ صرف اور صرف آپ وعلیکم کہیں اگر وہ شخص کافر ہو۔ ہاں جی،
یہاں پر ہم اتفاق کرتے ہیں چونکہ آج ساتھی بھی پورے نہیں ہیں، تو انشاءاللہ آئندہ درس میں جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے آپ اپنے ساتھیوں کو اپنے دوستوں کو اطلاع کریں جس طرح بھی ممکن ہو، ٹیلی فون کے ذریعے ای میل کے ذریعے اپنے ساتھی دوستوں کو اطلاع کریں تاکہ جو حضرات ہمارے ساتھ ریگولر چل رہے تھے تو وہ آئندہ درس میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. اسی پر اتفاق کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ عشاء کے بعد تفسیر کا درس مختصر طور پر. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام. مل جائے گا نماز کے بعد. ہاں ہے گاڑی میں پڑا. وعلیکم السلام. کیسے اچھا وعلیکم السلام. کیا خیریت سے؟ نہیں 13 14 15 کی ضرور ہے. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. سال میں نہیں، حدیث میں اس طرح نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ حضرت جبریل رضی اللہ حضرت جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے رمضان مبارک کے مہینے میں. اور جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اس سال انہوں نے 2 مرتبہ دور کیا تھا. نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں. پڑھنی چاہیے. نہیں پڑھنی چاہیے. آپ بیٹھتے ہیں وہاں مسجد میں بیٹھتے ہیں. اللہ